بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس خوبصورت اجتماع میں شریک خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج اس شب کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائی جو در حقیقت تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ یاد رہے کہ جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مناتے ہیں تو وہ حضور کے امتیوں کی، حضور کے عاشقوں کی عید ہوتی ہے۔ ہماری خوشی ہوتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں تشریف لے آئے تو حضور کے غلام اپنی عید مناتے ہیں۔ لیکن جب معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب آتی ہے اور اس روز غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محافل کا انعقاد کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، کھانے پکاتے ہیں، لنگر تقسیم کرتے ہیں، محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، تو وہ در حقیقت اپنے آقا و مولا کی خوشی میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمارا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان خوشیوں میں شریک ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین گرامی، معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چند عظیم ترین معجزات میں سے سب سے عجیب اور عظیم معجزہ ہے۔ ایسا معجزہ آپ سے پہلے کسی اور پیغمبر، نبی یا رسول کو عطا نہیں کیا گیا جو اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اس معجزہ کے اوپر ہمارے معزز مہمانان گرامی، علماء کرام بہت شاندار انداز میں اور خوبصورت انداز میں مختلف نکات پر روشنی ڈالتے رہے، گفتگو فرماتے رہے۔ میں اس پر کچھ اور پہلوؤں پر اضافتاً بات کر کے اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کروں گا۔ یہ ایسا معجزہ ہے کہ جس کے اوپر کثرت سے صحابہ کرام، ائمہ، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، سیرت کی کتب کے مصنفین، محدثین ہر دور میں 1400 سال کے اندر کثرت سے بیان کرتے آئے، کثرت سے لکھتے آئے، اور 1400 سال میں ہر سال اس شب کو روئے زمین پر ہزارہا محافل کا انعقاد ہوتا ہوگا، ہزارہا خطابات ہوتے ہوں گے، بزرگان دین، علماء، مقررین ہزاروں لاکھوں ہر سال نکتے بیان کرتے ہوں گے۔ لیکن 1400 سال بیت گئے اور 1400 سال میں 1400 مرتبہ یہ شب منائی گئی ہوگی، لیکن معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معارف، مطالب اور اس کی شانیں نہیں ختم ہوتی۔ یہی صورت کتب کی ہے، یہی صورت علماء، مفسرین، محدثین کی ہے کہ وہ بیان کرتے جا رہے ہیں، اور ہر اگلے سال، ہر اگلے لمحے نیا پردہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اٹھتا ہے، نئے راز آشکار ہوتے ہیں، نئے معارف و مطالب لوگوں پر عیاں ہوتے ہیں۔ تو معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ معجزہ ہے، آپ کے اس معجزہ کا پھر یہ معجزہ ہے کہ اس معجزہ کے بعد اور اس معجزہ کے راز بیان کرتے جائیں، ختم نہیں ہوتے۔ حاضرین گرامی، اسلام کی فکری بنیاد عقیدے پر قائم ہے، اور اگر عقیدہ درست نہ ہو
یہ عقیدے کی بنیادیں درست نہ ہوں تو جتنے بھی اعمال یا اعمال صالحہ جن کا انسان سے صدور ہوتا ہے وہ اعمال صالحہ مقبول بارگاہ عزتی نہیں ہو پاتے. اور اگر وہ فکری بنیادیں درست ہو جائیں تو ان کے بعد جتنے بھی اعمال صالحہ انسان سے ادا ہوتے ہیں وقوع پذیر ہوتے ہیں انہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف نصیب ہوتا. اسی عقیدے کی بحث کو جو ہمارے طلباء طالبات یہاں بیٹھے ہیں انگلش لینگویج میں کریڈ کہتے ہیں. اور اس عقیدے کے بغیر میں نے عرض کیا اعمال اپنے نقطۂ انتہا تک نہیں پہنچ پاتے اپنے اجر و ثواب کے لحاظ سے. اسلامک سائنسز میں عقیدہ بذات خود ایک اہم سائنس ہے جس کو پڑھا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے اور جس کے ذریعے بحث کی جاتی. اس کے اوپر جلیل القدر محدثین ائمہ نے کثرت سے کتابیں لکھی، مذاہب اربعہ میں کتابیں لکھی گئیں. جب ہم مذہب حنفی کی اور فقہ حنفیہ کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی عقیدے کے پرسپیکٹیو سے جتنا لٹریچر پروڈیوس ہوا اور پھر اس میں بالخصوص جو سب سے نمایاں نام ہے جو عقیدے کے اندر فقہ حنفیہ کے حوالے سے جنہوں نے کتابیں تصنیف فرمائیں ان میں امام نصفی کا نمایاں نام ہے. آپ نے عقائد نصفیہ کے نام سے عظیم الشان کتاب مرتب فرمائی اور جس کے اندر فقہ حنفیہ کے حوالے سے بنیادی عقائد تفصیلاً ان پر بحث فرمائی اور اہل سنت والجماعت اور حنفی المذہب مسلمین کے لیے آپ نے عقائد کو ایک جگہ جمع فرمائے. آپ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو عقیدہ ہے اس کی کم و بیش 63 شکیں ہیں، 63 آرٹیکلز ہیں جو مل کر عقیدے کے جسد کو مکمل کرتے ہیں. اور ایک مسلمان کو اپنے عقیدے کی جامعیت اور کاملیت کا حصول تبھی ممکن ہوتا ہے جب اس کا عقیدہ ان 63 کے 63 امور میں درست ہو. ہم عموماً اس کو بہت عام سمجھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، کتب آسمانی پر ایمان لانا، دیگر انبیاء پر ایمان لانا، روز آخرت پر ایمان لانا اور پھر موت کے بعد جی اٹھنے پر ایمان لانا، یعنی بنیادی ضروری امور پر عقیدہ رکھنے کو ہم سمجھتے ہیں یہ کل ایمان ہے، یہ کل عقیدہ ہے. نہیں، امام نصفی فرما رہے ہیں یہ عقیدے کی بحث 63 آرٹیکلز پر کم و بیش مشتمل ہے اور ان تمام امور میں ایک مسلمان کا عقیدہ درست ہونا نہایت ناگزیر ہے. اگر ان امور میں انسان کا عقیدہ صحیح معنوں میں اپنے صحیح مقام پر نہ ہو تو اس کا ایمان اپنی اصل مقام سے نیچے گر جاتا ہے. اور وہ آگے بیان فرماتے ہیں کہ ان 63 عقیدے کی بنیادی ابحاث میں سے ایک بحث معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے. یعنی وہ فرماتے ہیں کہ یہ چوائس نہیں ہے کہ کوئی معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک شان رسالت یا عظمت رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موضوع تصور کر لے اور اس کے اوپر ایک خاص قسم کا عقیدہ رکھ لے، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ ایمان کی بنیادی شے جو عقیدہ ہے اس کی بنیادی شکوں میں سے ایک شک اسراء والمعراج ہے. اور اسراء والمعراج پر یوں ایمان رکھنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اسراء اور معراج بطریق منام نصیب نہیں ہوئی بلکہ آپ کی یہ معراج جسدی تھی اور اللہ رب العزت کا دیدار آپ کو اپنی ظاہری چشمان مقدس سے عطا ہوا. یہ کامل اس انداز میں معراج پر ایمان رکھنا عقیدے کا تقاضا ہے. آج جب ہم کبھی سوشل میڈیا پر بہت آسانی کے ساتھ ایسی بحثیں سنتے ہیں
اور خاص طور پر نوجوان نسل کنفیوز ہوتی ہے اس قسم کی ابحاث میں، اور کئی بار کنفیوز ہو کر ایسے جملے بھی سننے کو ملتے ہیں کہ یہ کون سا بنیادی مسئلہ ہے اسلام کا، اس کو مانا جائے یا نہ مانا جائے، اس سے کسی کے ایمان میں کیا فرق پڑتا ہے۔ میں نے اس وجہ سے عرض کیا کہ امام نصفی فرما رہے ہیں کہ ایمان میں فرق پڑتا ہے، تو اس وجہ سے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل عقیدہ رکھنا کہ یہ معراج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے جسد مبارک کے ساتھ عطا ہوئی ہے، اور دیدار خدا آپ کو ظاہری چشمان مقدس کے ساتھ عطا ہوا ہے۔ تو پھر در حقیقت ہم معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کو سمجھ پائیں گے۔ اگر بطریق منام ہو تو بزرگان دین نے کثرت کے ساتھ اس کے اوپر بات کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بذریعہ خواب ہی تھی تو پھر کفار و مشرکین کے ایمان میں یا ان کے ہاں تذبذب کا پائے جانے کی کوئی وجہ نہیں تھی، انسان خواب میں کچھ بھی دیکھ سکتا ہے۔ اتنا بڑا مسئلہ کیا تھا؟ پھر اس مسئلے پہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کہنے کی کوئی حاجت نہیں تھی، یہ تو خواب تھا۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے عبد کو، عبد خاص کو معراج کروائی، اسراء کے سفر پر لے گئے، تو جب فرماتے ہیں علماء ائمہ لکھتے ہیں کہ جب یہ لفظ عبد کہا تو عبد روح اور جسد کا امتزاج ہوتا ہے۔ اگر نورانی یا روحانی سفر ہو تو پھر روح کہا جاتا، مگر یہاں پر عبد کہا گیا ہے تو عبد سے مراد یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر آپ کے جسد مبارک سمیت تھا، اس لیے اللہ پاک نے عبد کہا۔ پھر دوسری اس کے اندر خاص نکتہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا براق پر سوار ہونا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دودھ اور شربت کا پیش کیا جانا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انبیاء کرام کو جماعت کروانا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اسراء والمعراج کے سفر کے وہ تمام امور، ان کی تفصیل پر غور کیا جائے تو وہ تفصیلات بذات خود گواہی دیتی ہیں کہ یہ بطریق منام نہیں ہے، یہ جسد مبارکہ کے ساتھ ہی یہ سفر طے پا رہا ہے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر مبارک اگر خواب ہوتا، اللہ رب العزت کی شان اس سے عیاں نہ ہوتی۔ یہ خواب ساری امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے خواب دیکھتی ہے۔ بزرگان دین اولیاء اللہ نے لکھ دیا کہ کئی اولیاء اللہ کو بذریعہ خواب معراج کے سفر کی خیرات نصیب ہوئی ہے، تو پھر اس میں کیا کمال تھا؟ کمال بنتا ہی تب ہے کہ جو شے باقی سب دیکھتے ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک اس سے جدا شے عطا فرمائے۔ باقیوں کو جو چیز بطریق منام نصیب ہو، اللہ پاک وہ چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہر اور جسد کو عطا فرمائے، تو پھر اللہ پاک کی وہ شان کا اظہار ہوتا کہ اللہ پاک نے اس بات کا بیان قرآن مجید میں جب سبحان کہہ کے فرمایا کہ یہ میرے محبوب کی طرف انگلی نہ اٹھاؤ، میری قدرت ہے یہ، میں اگر کن سے ہر شے فیکون ہو جاتی ہے تو پھر میں اپنے محبوب کو اس کے جسد کے ساتھ معراج بھی کروا سکتا ہوں۔ اس لیے اگر کوئی معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتا ہے کہ وہ جسدی معراج نہیں تھی، تو حاضرین گرامی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی معجزے کا انکار نہیں کر رہا، وہ قرآن میں خدا کی قدرت کا انکار کر رہا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ خدا اس پہ قدرت نہیں رکھتا، وہ حضور کی شان کا انکار نہیں کر رہا۔ تو انسان خود ہی اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ جب معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتا ہے تو وہ در حقیقت خدا کی کس شان اور قدرت کا انکار کر رہا ہے۔ حاضرین گرامی، انسان جب سفر کرتا ہے زندگی کے اندر تو اللہ پاک اس کے ایمان کو یقین کی کیفیات نصیب فرماتا ہے۔ جب انسان ابتدائے سفر میں ہوتا ہے تو تذبذب کا شکار ہوتا ہے،
اس کے علم کو سرٹینٹی نصیب نہیں ہوتی، اس کے علم کو یقین نصیب نہیں ہوتا، کانفیڈنس نصیب نہیں ہوتا. وہ کوئی شے سنتا ہے، جانتا ہے، اس میں تشکیک پائی جاتی ہے، اس کے اندر اس طرح احتمال رہتا ہے کہ ممکن ہے اطلاع غلط ہو. یعنی علم پر کامل یقین نصیب نہیں ہوتا. لیکن پھر اللہ پاک کے صالحین بندے ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، بزرگان دین ہوتے ہیں، پھر اللہ پاک ان کو علم الیقین کے درجے پر فائز فرماتا ہے. اور پھر جب وہ کوئی علم حاصل کرتے ہیں تو اس علم میں یقین کی کیفیت نصیب ہو جاتی ہے. اور پھر جو کچھ سنتے ہیں، جو کچھ پڑھتے ہیں، چاہے پھر وہ کلام الہی ہو یا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، وہ پڑھتے جاتے ہیں، ان کے اندر یہ ایمان کی کیفیت ہوتی ہے کہ جیسے وہ حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مگر وہ ہوتا علم ہی ہے، مشاہدہ نہیں کیا ہوتا، لیکن دل کو اس علم پر یقین ہوتا ہے، احتمال کی کیفیت نہیں ہوتی. جب اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سننے کے بعد بھی اگر دل میں اف اینڈ بٹ رہے کہ شاید ایسا نہ ہو، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں ہے. تو پھر اسلام پر مسئلہ عائد ہوتا ہے، اس کی ایمانی کیفیات پر مسئلہ عائد ہوتا ہے. لیکن پھر جوں جوں اس کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے تو اللہ پاک اس کے علم کو یقین کی کیفیت عطا فرماتا ہے. پھر اس میں کوئی اور آگے بڑھ جائے تو اللہ پاک اس کو پھر کبھی مکاشفہ اور کبھی مشاہدہ عطا فرماتا ہے، تو اس کا علم عین الیقین میں تبدیل ہو جاتا ہے. وہی علم جس کی اطلاع ملی تھی اور دل نے یقین کیا تھا، پھر وہ آگے بڑھ کر ویژن میں تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی وہ اس علم کا مشاہدہ کرتا ہے اپنی نگاہ سے. تو کہتے ہیں کہ پہلے وہ علم صرف نالج سرٹینٹی والا تھا، اب اس بات کا مشاہدہ آنکھ سے کر لیا، یعنی اس کو دیکھ لیا، اس کو وقوع پذیر ہوتے دیکھ لیا، تو وہ یقین اگلے درجے پر چلا گیا اور عین الیقین بن گیا. حاضرین گرامی، اللہ کے بندے جتنا بھی سفر طے کر لیں اور ولایت کے جتنے بلند مرتبوں پر ہی کیوں نہ فائز ہو جائیں، وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ان کی حقیقت کا ادراک عین الیقین سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اللہ کے بندے بھلے مقام غوثیت کے بلند مرتبوں پر فائز ہی کیوں نہ ہو جائیں، علمیت کے بلند مرتبوں پر فائز ہی کیوں نہ ہو جائیں، ان پر علم لدنی اور معارف کی جتنی بارش ہی کیوں نہ ہو جائے، ان کا علم الیقین ترقی کر کے عین الیقین میں تبدیل ہو جاتا ہے، حق الیقین میں تبدیل نہیں ہوتا. حق الیقین کسے کہتے ہیں؟ حق الیقین اس شے کو کہتے ہیں کہ پہلے علم الیقین کے درجے پر جس شے کا علم نصیب ہوا اور دل نے کہا صحیح بات ہے، پھر اس شے کو مشاہدہ آنکھوں سے کر لیا، وقوع پذیر ہوتے دور دیکھا تو کہا ہاں جو سنا تھا صحیح پایا، لیکن اس کو ایکسپیرینس نہیں کر سکتے. حق الیقین یہ ہے کہ جس شے کی خبر ہوئی، جس کا مشاہدہ کیا، اب اس کو اپنے وجود پر طاری کر کے بھی دیکھ لیا، یعنی حق الیقین ہو گیا. جیسے ہم قرآن مجید میں جنت کے تذکرے پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی آیات میں ہم پڑھتے ہیں جنتوں میں ایسے نہریں رواں ہوں گی، ایسے پھل ہوں گے، ایسے درخت ہوں گے، ایسا سبزہ ہوگا، یہ حسن و جمال ہوگا. اب یہ علم ہے، اس پر جو یقین کرے گا اسے علم الیقین کی دولت نصیب ہوگی. کوئی اللہ والا ہوگا، وہ خواب میں اس جنت کا مشاہدہ کر لے گا، کسی کو اللہ پاک کشف دے گا، مشاہدہ دے گا، وہ جاگتی آنکھوں سے وہ جنت کے کچھ مناظر ایک لہر کی صورت میں اس کی نگاہ سے گزر جائیں گے، وہ ویژن نصیب ہو جائے گا تو کہے گا مجھے عین الیقین ہو گیا، میں نے آنکھوں سے مشاہدہ کیا اس منظر کا. بس اب وہ جب تک زندہ ہے وہ جنت ایکسپیرینس نہیں کر سکتا، اس کے لیے اس کو اس زندگی کی حد سے گزرنا ہوگا، پھر وہ حق الیقین کے درجے پر فائز ہوگا. اسی طرح دوزخ کے امور ہیں، ہم سنتے ہیں،
پڑھتے ہیں اس پر یقین کرتے ہیں، دیکھتے ہیں تو عین الیقین، اگر اللہ پاک کسی پر کوئی دوزخ کا منظر بذریعہ خواب کھول دے، کسی کو تکلیف میں آزمائش میں دیکھیں، لیکن اس کے اندر ایک اضطراب باقی رہتا ہے کہ جو میں نے خواب میں دیکھا ہے پتہ نہیں اصل حالت میں ایسے ہی ہے یا نہیں، ایک اضطراب ہے نا، جن کو پھر اللہ پاک عین الیقین نصیب کر دے کہ اس میں یقین آ جائے کہ ہاں جو دیکھا ہے وہ ایسے ہی ہے، اور چاہے جائے کہ کوئی ایسا ہو کہ اس کو حق الیقین نصیب ہو جائے۔ تو روئے زمین پر اللہ پاک نے جو کچھ تخلیق فرمایا انسانوں میں اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں، جتنی بھی کوئی ترقی کر لے عین الیقین سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اب آئیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ جسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صوم وصال نہ رکھا کرو، صوم وصال نہ رکھا کرو، یعنی کہ متصل روزے نہ رکھا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی تو رکھتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ہرگز تمہاری مثل نہیں ہوں، تو اس لیے میری مثل ہونے کی کوشش نہ کرو، میں ہرگز تمہاری مثل نہیں ہوں، مجھے تو میرا مولا کھلاتا اور پلاتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس راز سے پردہ اٹھا دیا۔ اب اسی بات کو معراج پر رکھ کر سمجھتے ہیں، وہ ساری کائنات جو اپنے کمال کی انتہا پر پہنچے اور عین الیقین سے آگے نہ بڑھے، یہ معراج کا واقعہ اس لیے رونما ہوا کہ اللہ رب العزت تاریخ میں پہلی مرتبہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حیات ظاہری میں حق الیقین عطا فرمانا چاہتا تھا، جو کسی کو نہ عطا ہوا۔ کوئی علم الیقین تک رہا، کوئی عین الیقین تک رہا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات ظاہری میں حق الیقین کے درجے پر فائز ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہم جا بجا مختلف روایات ان میں ہم پڑھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مشاہدات کروائے گئے دوران سفر، کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اسے امام احمد اور ابو داؤد نے اپنی کتابوں میں بیان فرمایا اور اس کو روایت کیا سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا، ان کے ناخن تانبے کے تھے اور انہیں وہ اپنے منہ اور سینے کو چھیل رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل سے کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا تجسس کرتے تھے، ٹوہ میں لگے رہتے تھے اور لوگوں کے پردے اٹھایا کرتے تھے، انہیں بے آبرو کیا کرتے تھے، تو یہاں پر وہ اس سزا سے گزر رہے ہیں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں بھی یہ خبر عطا فرمایا کرتے تھے نا، ہزاروں احادیث مبارکہ ہیں جو فضائل اخلاق کے حوالے سے ہیں، اعمال کے حوالے سے ہیں، برے امور کو چھوڑ دینے کے حوالے سے ہیں کہ یہ نہ کرو گناہ ہے، یہ نہ کرو گناہ ہے۔ تو پہلے وہ تعلیم حضور دیتے آ رہے ہیں، صحابہ کرام کو دیتے آ رہے ہیں، امت کو دیتے آ رہے ہیں، اور وہ یقین بھی کرتے ہیں کہ جو کسی کو بے آبرو کرے گا، کسی کا پردہ اٹھائے گا تو ایسی سزا میں مبتلا ہوگا۔ اب معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر میں اللہ پاک مشاہدے سے آگے حق الیقین کے درجے پہ فائز فرما کر وہ منظر دکھا رہا ہے کہ یہ پھر جو آپ اپنی امت کو بیان فرماتے ہیں، اب وہ علم نہ رہے، آپ کا اپنا ایکسپیرینس اور مشاہدہ بن جائے کہ جب آپ لوگوں کو یہ چیز تلقین فرمائیں تو سرٹینٹی کے ساتھ پھر تلقین فرمائیں، آپ کے اپنا مشاہدہ ہو، آپ کی دیکھی بات ہو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں کہیں ارشاد فرمایا کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ لوگوں کے ہونٹ آگ کی کینچی سے کاٹے جا رہے تھے۔ آپ نے سیدنا جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں
جو خطباء تھے، جو خطاب کرتے تھے، جو لوگوں کو تلقین کرتے تھے، اس پر خود عمل نہیں کرتے تھے، اور ان کے کردار میں کجی تھی، کمی تھی، اور وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی ذات کو تقوی اور اچھی عادات سے مزین کرتے تھے، جبکہ حقیقتاً ان میں نہ تھیں، تو ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ تو اللہ پاک ان کو بھی وہ حق الیقین کے اس کیفیت میں سے گزار رہا ہے۔ کہیں پر کسی کی خصوصیت بیان ہوئی، مشاہدہ کروایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے جنت کے دروازے پر دیکھا، لکھا ہوا تھا کہ جو صدقہ دیتا ہے اللہ پاک اس صدقے کی اماؤنٹ کا 10 گنا زیادہ اس کو اجر کی صورت میں عطا کرتا ہے، اور جو کسی ضرورت مند کو قرض دیتا ہے فرمایا اس قرض کی اماؤنٹ سے 18 گنا اللہ پاک اس کو عطا کرتا ہے۔ تو آپ نے سیدنا جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کوئی صدقہ کرتا ہے تو اپنی مرضی سے کرتا ہے، لیکن جب کوئی قرض مانگتا ہے تو پھر یقین کی بات ہے کہ یہ ضرورت مند ہے، تو جب کوئی کسی کی اس حال میں ضرورت پوری کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو اجر زیادہ دیتا ہے۔ اب یہ چیز آپ نے آسمانوں میں ذکر کی آواز سنی، اس کی گونج اس قسم کی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے میرا دل دھڑکنے لگا۔ تو سیدنا جبرائیل امین عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اسم پاک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو عرش پہ جا بجا لکھا ہوا ہے، یعنی یہ آپ کی سلطنت ہے، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ یہ جو ذکر جاری ہے یہ آپ کی سلطنت ہے، آپ آرام سے سفر فرمائیں، جا بجا ہر جگہ عرش کے ہر پلر پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ سب کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نگاہ سے مشاہدہ فرما رہے ہیں اور اس کو دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو حاضرین گرامی، ایک بنیادی نقطہ معراج کے حوالے سے کہ وہ معراج کا سفر کروانا در حقیقت حیات ظاہری میں حق الیقین کا درجہ عطا کر دینا تھا۔ اب دوسرا نقطہ سمجھتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر پر اس شب روانہ ہوئے تو روایات میں آتا ہے کہ جس حال میں آپ نے اس عالم دنیا کو خیر باد کہا، چھوڑا براق پر سوار ہو کر، تو جہاں سے روانہ ہوئے تو جو بستر گرم تھا جوں کا توں گرم رہا، جو کنڈی ہل رہی تھی جوں کی توں ہلتی رہی، اور وقت تھم گیا، دنیا کا وقت رک گیا، ساعتیں آگے بڑھنا رک گئیں، یعنی یوں کہہ لیں کہ اس دنیا کی گروتھ رک گئی، اس دنیا کا ایوولوشن رک گیا، اس دنیا نے جو اپنے وقت کے ساتھ ترقی کرنی تھی وہ ترقی کا سفر رک گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس دنیا کے جسد میں سے جسد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رخصت ہو گیا، تو اللہ رب العزت نے اس دنیا کی گروتھ کو تھام دیا، روک دیا۔ اسی طرح حاضرین گرامی، جب ہم معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی بات ہو، چاہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کریمی کی بات ہو، عظمت رسالت کی بات ہو، ادب و تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو، اور انسان کا ذہن تشکیک کا شکار ہو جائے، وہ ادب و تعظیم مصطفیٰ یا محبت و عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہوئے اس کو سوچنا پڑے کہ کہیں میں محبت میں زیادہ تو نہیں کہہ بیٹھا، ایسی کیفیتوں اور ہجان کا شکار ہو جائے، تو در حقیقت یہ نشانی ہوتی ہے کہ اس کے دل سے ادب و محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک اسی طرح رخصت ہو رہی ہے جس طرح معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد مبارک اس دنیا کے وجود سے رخصت ہوا تھا۔ تو جب وہ جسد مبارک اس دنیا کے وجود سے نکلا تھا تو دنیا کا ایوولوشن رک گیا تھا، دنیا کی گروتھ رک گئی تھی۔ اسی طرح جب لوگوں کے دلوں سے تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ادب مصطفیٰ،
ادب رسالت جب دلوں سے رخصت ہوتا ہے تو ایمان کی گروتھ رک جاتی ہے. جب دلوں سے رخصت ہوتا ہے تو ایمان کا ایوولوشن رک جاتا ہے. جہاں ایمان تک پہنچا تھا وہیں تھم جاتا ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ بچا کچا ایمان بھی پھر جاتا چلا جاتا ہے, یہاں تک کہ جو کچھ کمایا ہوتا ہے وہ سب غارت ہو جاتا ہے. اس لیے حاضرین محترم, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ادب, تعظیم اور محبت کو دلوں میں سنبھال کے رکھو. یہ تمہارے ایمان کی زندگی کی علامت ہے. جس دن یہ نکل گیا نہ ایمان بچے گا, نہ اسلام بچے گا, نہ اسلام کا عزت و وقار بچے گا. علامہ اقبال نے کیا کہا تھا, یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. آج ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں کیا کرتے ہیں؟ ہم ان فرنگی تخیلات سے بہت متاثر ہیں. ہم سائنسز پڑھتے ہیں, یہاں ہماری بہنیں بیٹھی ہیں, بچے نوجوان بیٹھے ہیں, آپ سے مخاطب ہوں. ہم بہت سائنسز پڑھتے ہیں, ماڈرن سائنسز پڑھتے ہیں, فلسفیز پڑھتے ہیں, تھیریز پڑھتے ہیں. ان کو بیان کرنے میں بھی فخر محسوس کرتے ہیں. وہ ٹرمینالوجیز, وہ کانسیپٹس, وہ فلسفیز ہمارے کلام کو بھی مزین کرتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں کہیں ہم ماڈرن سوسائٹیز میں بیٹھتے اٹھتے ہیں تو ہم اچھا کلام کریں گے, ہماری عزت آبرو ہوگی. مگر ان کے پیچھے یوں دوڑنا کہ اپنی اصل بھول جانا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ناتا اور رشتے کا ٹوٹ جانا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ادب اور تعظیم دلوں سے رخصت ہو جانا, اور کسی کو تعظیم مصطفیٰ میں جھکا دیکھ کر اسے جاہل سمجھنا, اسے ان پڑھ سمجھنا, اسے دیسی اور سادہ سمجھنا, اور خود بڑے ماڈرن انداز کے ساتھ بغیر محبت کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو زبان سے ادا کرنا, اس کو ماڈرن دنیا کی روایت سمجھنا, اس کو پڑھے لکھی فطرت سمجھنا, پڑھے لکھے کی کیفیت سمجھ کے آگے معاشرے میں چلتے جانا, ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود دنیا سے جائے تو دنیا رک جاتی ہے, اور حضور کا ادب دل سے جائے تو ایمان رک جاتا ہے, ایمان کی کیفیت رک جاتی ہے. اور جب وہ رک جاتی ہے کچھ اضافہ نہیں ہوتا, جتنا کمایا ہوتا ہے تھوڑے عرصے میں انسان خرچ کر بیٹھتا ہے, اس کے بعد باقی کچھ بتانے سمجھانے کو نہیں بچتا. تو مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان کی کیفیت کو ہر دن بڑھاتا چلا جائے, چاہے وہ حضور کی محبت ہو, ادب ہو, تعظیم رسالت ہو, ہر کیفیت کو ہر اگلے دن بڑھاتا چلا جائے, یہاں تک کہ جب کبھی حملہ ہو جائے اس پر, شیطان حملہ آور ہو جائے, تو اتنا کچھ اس نے زاد راہ ایمان کی شکل میں ضرور سمیٹ رکھا ہو کہ کچھ نہ کچھ بچ جائے, کچھ جاتے جاتے بھی اس کے اندر کچھ بچ جائے, اتنا کچھ ضرور سمیٹ کے رکھا ہو ایمان کی صورت. حاضرین گرامی, میں کچھ روایات اور عرض کرتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سفر معراج ہے, جو آپ نے واقعات بیان فرمائے, ان میں آپ نے کئی چیزیں ارشاد فرمائیں. ایک خوبصورت روایت جو بہت پیاری لگی, اس میں ایک خاص قسم کا لطف ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب 7ویں آسمان پر اپنے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کی, قربان جائیں, ہر آسمان پر وہ کسی نہ کسی نبی کی زیارت کرتے آ رہے ہیں. پہلے آسمان پر سیدنا آدم علیہ السلام کو دیکھا, دوسرے آسمان پر سیدنا عیسیٰ اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو دیکھا. اس طرح آگے مختلف آسمانوں پر انبیاء کی زیارت کرتے آ رہے ہیں, ہر کوئی اپنی کیفیت میں ہے, مگر الرٹ بیٹھا ہے. محبوبوں کی ادا ہی جدا ہوتی ہے, جن کو اللہ پاک نے اپنا خلیل کہا ہے, جب وہ 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ سدرۃ المنتہا اور بیت المعمور کے ساتھ وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں. اور جب سیدنا جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کون ہیں,
آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو ایک یہ لطیف نکتہ ہے کہ باقی سارے انبیاء مختلف کیفیات میں آسمانوں پر کھڑے ہیں، جنہوں نے اللہ پاک سے کائنات کا مالک مانگ لیا ہو، جنہوں نے اللہ پاک سے محبوبوں کا محبوب مانگ لیا ہو، اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد ایسی اعلیٰ خدمت مانگ لی ہو، ایک ایسا اعلیٰ ریٹرن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں مانگ لیا ہو، تو پھر وہ ہستی وہاں ساتویں آسمان پر ٹیک لگا کر ہی بیٹھے گی۔ اتنی قیمتی روزی میسر آ گئی ہو تو پھر وہ وہاں پر وہ شان خلیلی کے ساتھ ٹیک لگا کر پشت لگا کر ہی بیٹھی نظر آئے گی۔ تو وہ پھر آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دعا دی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو ان تمام انبیاء میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شکل مبارک، آپ کے نقوش، آپ کی رنگت، آپ کا کلام، آپ کا انداز، آپ کا اخلاق سب سے زیادہ اپنے قریب دیکھا، یہاں تک کہ مجھے یہ محسوس ہوا شاید میں آئینہ دیکھ رہا ہوں، میں اپنا ہی عکس دیکھ رہا ہوں۔ یوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ جد امجد ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اسی سفر کے اندر آگے چلتے ہیں، جو میں نے عرض کیا کہ کیا وہ مشاہدہ ازدی اللہ رب العزت کا دیدار ظاہری آنکھ سے تھا، اس کے اوپر مختلف روایات ہیں، اس کے اوپر کبھی علماء کے ہاں ابحاث بھی پائی جاتی ہیں، مگر میں کچھ روایات عرض کرتا ہوں جو ہمیں اس مسئلے پر زیادہ وضاحت بیان کرتی ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کو 2 مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ چشم ظاہری سے دیکھا اور ایک مرتبہ اپنے چشم قلبی سے دیکھا، چشمان قلب سے دیکھا اور ایک مرتبہ چشمان ظاہر سے دیکھا۔ چشمان قلب سے پہلے دیکھا وہ بطریق منام دیکھا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 مرتبہ معراج نصیب ہوئی، کئی مرتبہ بطریق منام معراج نصیب ہوئی۔ امام جلال الدین سیوطی نقل فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ آپ کو بطریق منام 1 مرتبہ معراج نصیب ہوئی، اور اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج پر بلا کر آپ کی ظاہری چشمان مقدس سے بھی دیدار خدا نصیب ہوا۔ اور یہ قرآن مجید کا یہ مقام جس میں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ رَأَوْا نَزْلَةً أُخْرَى، کہ اور بے شک انہوں نے تو اس جلوہ حق کو دوسری مرتبہ پھر دیکھا، اور تم ایک بار دیکھنے پر ہی جھگڑا کر رہے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اور ان کے دل نے اس کے خلاف نہیں جانا جو ان کی آنکھوں نے دیکھا۔ اس سے کیا مراد ہے کہ وہ پہلے جو معراج بذریعہ منام نصیب ہوئی، بطریق خواب نصیب ہوئی، جو کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس خواب کے ذریعے معراج میں دکھایا گیا، اور آپ کے قلب اطہر نے جس چیز کا مشاہدہ کیا اس کی طرف اللہ پاک اشارہ فرما رہا ہے کہ جب میں نے اپنے مصطفیٰ کو ان کے ظاہری جسد اور چشمان مقدس کے ساتھ معراج کروائی تو انہوں نے وہی کچھ دیکھا، اسی ہر شے کی تصدیق کی جس کو پہلے اپنے خواب میں دیکھ چکے تھے۔ یعنی ایک اور نعمت عطا فرمائی کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تو 1 مرتبہ تشریف لائے ہیں، تو یقین دہانی یہ عطا فرما دی کہ جو کچھ آپ کو خواب کے ذریعے، جو کچھ آپ کو آپ کے قلب اطہر پر نزول کے ذریعے عطا کرتا ہوں اس پر حق الیقین قائم ہو جائے کہ وہ ویسا ہی ہے جیسے حقیقت میں ہے۔ اس لیے جو خواب کے ذریعے معراج نصیب ہوئی اس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے دل نے تصدیق کی، جیسا انہوں نے ظاہراً دیکھا ویسے انہوں نے قلباً بھی دیکھا تھا۔ یعنی جو کچھ ان کو بطریق منام نصیب ہوا وہ حقیقتاً ویسا تھا، ان کے دل نے اس بات کی تصدیق کر دی۔ یہ در حقیقت وہاں کے لیے تو تھا ہی تھا، لیکن واپس جانے کے بعد
باقی کی عمر مبارک میں جو کچھ خدا نے عطا کرنا تھا اس پر دلیل قائم کر دی کہ جو کچھ میں دنیا میں رہتے ہوئے دکھاتا ہوں اس پر میرے محبوب یقین کریں حقیقت میں ویسا ہی ہے، تاکہ پھر اس میں کبھی یہ خیال بھی نہ ذہن میں آئے یا دل میں کہ جو خواب کی صورت میں دیکھا ہے کیا حقیقت میں جدا ہے، نہیں، ایگزیکٹلی ویسا ہے جو آپ کو اس دنیا میں عطا فرما دیتا ہوں۔ آپ کو ہر بار اس سفر کی تکلیف دینا مقصود نہیں ہے، صرف تصدیق کروانا مقصود ہے کہ اب کے بعد جو کچھ وہاں دنیا میں بھی بیٹھے دکھاتا رہوں اس پر یقین کر لیں ویسی ہی حقیقت ہے۔ حاضرین گرامی، اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو اپنی ظاہری چشمان مقدس سے دیکھا، حدیث مبارکہ۔ اسی طرح حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اپنی ظاہری نظر سے اپنے رب کو دیکھا؟ آپ نے فرمایا ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چشمان مقدس سے اللہ کا دیدار کیا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کلام کے شرف سے بزرگی عطا کی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خلعت کے شرف سے بزرگی عطا کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رؤیت کے شرف سے بزرگی عطا فرمائی۔ اسی طرح سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی ظاہری چشمان مقدس سے دیدار عطا کیا، اور جو آپ کو قلب اطہر سے دیدار عطا فرمایا تھا وہ پہلے فرما چکا تھا۔ اور حاضرین گرامی، یہ وہ ایمان کی بات ہے، اور اس میں آج کا خاص پیغام جو ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، کہ جب کسی سے محبت ہو، کسی کے لیے کوئی دیوانہ ہو، کسی کے لیے جب انسان مستانہ ہو، کسی کے لیے دنیا میں جیتا ہو، کسی کے لیے مرتا ہو، جب ان کیفیات کے ساتھ کوئی رہتا ہو، نہ کوئی کسی کا محبوب ہو، کوئی کسی کا سچا محبوب ہو، اور وہ سچے دل سے کسی پہ مرتا مٹتا ہو، اس کے سامنے جب اس کی شانیں بیان کی جاتی ہیں تو وہ اس کو عقل کے ترازو پر نہیں تولتا، اس کے اوپر سائنسز اور قوانین کا اطلاق نہیں کرتا، اس کو لمٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ عاشق تو کہتا ہے میرے محبوب کی شان ہے، بس بیان کرتے چلے جاؤ، میرا دل ٹھنڈا ہوتا جاتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے میرے محبوب کی محبت ہے، بس کہتے جاؤ میں سنتا جاؤں، دکھاتے جاؤ میں سنتا جاؤں، اس کے گن گاتے جاؤ میں سنتا جاؤں، اس کے ڈنکے بجاتے جاؤ میں سنتا جاؤں۔ اس کی عقل کام نہیں کرتی محبت کی بات پر۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم دعوی محبت بھی کرتے ہیں، حضور کے امتی بھی ہیں، حضور کے عاشق بھی ہیں، لیکن جب حضور کی افضلیت کی بات ہو، حضور کی شانوں کی بات ہو، حضور پر اللہ کی کرم نوازی کی بات ہو، حضور پر انعام و اکرام کی بات ہو، حضور کی شان اسراء و معراج کی بات ہو، تو وہاں پر عقل کام ہی کیسے کرتی ہے کہ ہم اس کے اندر سائنسز اپلائی کریں، لیمیٹیشنز اپلائی کریں کہ کتنا کہنا ہے کتنا نہیں کہنا، یہاں کون سا قانون لگتا ہے کون سا قانون نہیں لگتا۔ عاشق کو قانون سمجھ نہیں آتے، تو باتیں دو ہی ہیں، جو اس کو لمٹ کرے وہ عاشق نہیں، اور جو عاشق ہے وہ ان لمیٹڈ ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی لمٹس حدود نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے بس میرا محبوب ہو اور میں اس کے قصیدے پڑھتا چلا جاؤں، اس کی شانیں بیان کرتا جاؤں، اس کی عظمتیں بیان کرتا جاؤں۔ اس لیے جو عاشق ہے وہ جب معراج کا بیان سنتا ہے، معراج کا بیان کرتا ہے، اس کی عقل یہ کام نہیں کرتی کہ یہاں پر کہیں میں نے زیادتی تو نہیں کر دی، کہیں میں نے کوئی زیادہ تو نہیں کہہ دیا، نہیں، وہ کہتا ہے محبوب ہے ہی ایسا۔ محبوب کو خدا نے معراج پر بلایا تو اس کا حق تھا، میرا محبوب تو سونا ہے، ہمارا دل اس کو دیکھ دیکھ کے ترستا ہے، ٹھرتا ہے، تو خدا نے بھی چاہا ہوگا۔ وہ اپنے محبوب کے تذکرے سن سن کے خوش ہوتا ہے، اس کی عقل پھر ان چیزوں کو اپلائی نہیں کرتی۔ تو حاضرین گرامی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب محبت کریں تو پھر تشکیک کو ذہنوں سے نکال کر محبت کریں، پھر
کریٹیکل انالیسز کو ذہنوں سے نکال کے محبت کریں. کائنات پوری پڑی ہے آپ کے کریٹیکل انالیسز کے لیے، کائنات پوری پڑی ہے آپ کی تشکیک کے لیے، آپ کے تجسس کے لیے، آپ کے عقل کے دوڑے دوڑانے کے لیے. بس یہ ایک بارگاہ ایسی ہے جہاں پر عقل سجدہ ریز ہے، یہاں پر عقل کا کوئی کام نہیں ہے، یہاں پر عشق کا کام ہے. کیونکہ بو علی غبار راہ میں گم ہو جاتا ہے اور عاشق آگے بڑھ کر محمل ہٹا کر محبوب کا دیدار کر لیتا ہے. اس لیے یہاں عشق کا کام ہے، یہاں عقل کا کام نہیں ہے. اس لیے جب واقعہ معراج سنا کرو تو عشق کے کانوں سے سنا کرو، جب واقعہ معراج پڑھا کرو تو عشق کی نگاہ سے پڑھا کرو، جب واقعہ معراج کے تذکرے کیا کرو تو عشق کی زبان سے کیا کرو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی تذکرہ ہو وہ عشق سے باہر نہ ہو، پھر ایمان بھی سلامت ہے، پھر اسلام بھی سلامت ہے، دنیا میں جبہ و دستار بھی سلامت ہے. اور اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں، عظمت میں، ادب میں، احترام میں اور تعظیم رسالت کے اندر عقل کو شامل کر لیا تو نہ ایمان بچے گا، نہ اسلام بچے گا، نہ دنیا میں یہ جبہ و دستار بچے گا. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے. آخر میں تمام منتظمین کو معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد دیتا ہوں. اللہ پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں بے حد و حساب محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کی غلامی میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک اہلیان اسلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بے حد و حساب محبت کرتے تھے تو اہلیان اسلام کو اللہ پاک بھی بے حد و حساب دیتا تھا. جب انہوں نے حضور سے محبت ناپ تول کے کرنا شروع کر دی، اللہ پاک نے عظمتیں، رفعتیں، عزتیں بھی ناپ تول کے دینا شروع کر دیں. جتنا حساب کتاب لگائیں گے اتنے حساب سے اللہ پاک بھی حساب کتاب کر کے دے گا کہ جتنی محنت کی ہے اتنا لے لو. اور پھر جو حضور کی غلامی میں محبت بغیر حساب و کتاب کرے گا اللہ پاک اس کو بغیر حساب و کتاب دیتا چلا جاتا ہے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام وما علینا الا البلاغ.